الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی من تبعهم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ قابل صد احترام معزز برادران اسلام، محترم مکرم جناب بھائی سید مصطفیٰ کمال صاحب، بھائی انیس قائم خانی صاحب، ہم سب کو، آپ تمام حضرات کو بہت زیادہ دل کی گہرائیوں سے مبارکباد کہ اللہ رب العزت نے آج الحمدللہ قرآن کریم کی تکمیل کی یہ دولت ہم سب کو عطا فرمائی۔ اس پنکھے کو اگر بند کر دے تو اچھا ہوگا، موسم تو تقریباً اچھا ہے، دونوں پنکھے اگر بند ہو جائیں اچھا۔ کوئی بہت زیادہ لمبی چوڑی تقریر اور بیان کا ارادہ نہیں ہے، اسے کمپین کہیں، اسے معنوی اور قرآنی چندہ کہیں، اسے درد دل کہہ دیں، اسے ہم سب کی مشترکہ محتاجی کہہ دیں، ضرورت کہہ دیں، امت مسلمہ کا مستقل اور اہم ترین دور حاضر کا مسئلہ کہہ دیں، کچھ بھی نام دے دیں، ون پوائنٹ ایجنڈا، ایک بنیادی نقطہ اور ایسا پکا پختہ مضبوط اور اہم ترین نقطہ جس پر شرح صدر کے ساتھ ہم خدا کی قسم کھا سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آج کے دور کا ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھتے۔ بس یہ ایک جملہ عرض کرنا ہے، وہ میں نے عرض کر دیا۔ آج بیان اور تقریر کے بجائے ہم خود اس کے اوپر غور کر لیں۔ اس سے بڑا ہمارے اس دور کا اور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں، اللہ رب العزت مجھے کیا حکم دے رہے ہیں، مجھ سے چاہتے کیا ہے، اللہ رب العزت میرے خاندان سے کیا چاہتے ہیں، مجھے جو اللہ نے پیدا کر کے دنیا میں بھیجا تو مجھ سے اللہ چاہتے کیا ہے، میرے پڑوسیوں سے اللہ کیا چاہتے ہیں، میری جماعت کے دوستوں سے اللہ کیا چاہتے ہیں، میری کمیونٹی سے اللہ کیا چاہتے ہیں، میری برادری سے کیا چاہتے ہیں، میری قوم و قبیلے سے اللہ کیا چاہتے ہیں، اس ملک سے اللہ کیا چاہتے ہیں، اس کائنات و انسان سے اللہ کیا چاہتے ہیں۔ 30 پارے اللہ نے اتارے اور جگہ جگہ اللہ مخاطب کر کے یہ کہہ رہے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، اے لوگو، اے لوگو۔ کہیں فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لے کر کے آئے۔ ابھی اللہ تعالیٰ خوش رکھے ہمارے لاڈلے پیارے بھائی قرآنی کمپیوٹر مولانا اسد اللہ صاحب کو، مفتی اسد اللہ صاحب نے ماشاءاللہ کتنا حسین لب و لہجے کے ساتھ قرآن کریم پڑھا۔ اللہ ان کی عمر دراز فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، انہیں عافیت کے ساتھ عمر دراز عطا کرے۔ کیا پڑھ رہے تھے آپ حضرات؟ اور سب کو یاد ہے یہ کیا ہم کہتے ہیں، قل اعوذ برب الناس، رب الناس، ملک الناس۔ لوگوں کا رب یہ کہہ رہا ہے، لوگوں کا بادشاہ یہ کہہ رہا ہے، لوگوں کا معبود یہ کہہ رہا ہے، لوگوں، انسان، انسانوں، ایمان والوں، اے پیدا کیے ہوئے لوگوں، اے عابدین کی جماعت، تمہارا معبود تم کو یہ کہتا ہے۔ کبھی ہم نے اس کے اوپر غور کیا؟ 2 درجے ہیں قرآن کریم کے پڑھنے کے، ایک تو وہ کہ جن کو اللہ رب العزت نے عربی کا ملکہ عطا کیا، سمجھ عطا کی، اور وہ عربی اور قرآن کی جو بناوٹ ہے اور جو لفظوں کا رکھ رکھاؤ ہے، یہ لفظ ہے، اس کے بعد یہ لفظ ہے، یہ اتنی ایک حسین دنیا ہے، خدا کرے اس کا ٹیسٹ آ جائے ایک مرتبہ، اس کا ذائقہ ہم کو پتہ چل جائے۔ ہمارے ایک استاد تھے، ایک مرتبہ طلبہ کے ساتھ بے تکلف تھے، تو وہ کہنے لگے کہ پتہ ہے میں جنت میں اللہ سے کیا مانگوں گا؟
تو ہم طالب علموں نے استاد جی سے کہا کہ استاد جی کیا؟ کہنے لگے کہ میں اللہ سے جنت میں یہ مانگوں گا کہ یہ جو قرآن ہے اس کے معنی میرے سینے پہ کھول دو، ان لفظوں کا میں تیری زبان سے مفہوم سمجھتا چلا جاؤں اور میرے ان آنکھوں سے اس جنت کے اندر وہ مناظر دیکھتا چلا جاؤں، میری دل کی سب سے بڑی تمنا ہے۔ اچھا، جن کو اللہ نے یہ لطف دے دیا ہے نا، یہ ایک الگ دنیا ہے جس سے معاشرہ ہی نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں میرے دکاندار پیارے مسلمان بھائی کو، میرے پائلٹ بھائی کو، میرے وکیل بھائی کو، میرے سیاستدان بھائی کو، میرے کسان بھائی کو، ڈاکٹر بھائی کو، ہمارے پڑوسیوں کو، مجھے آپ کو، ہمیں اس دنیا کی ہوا نہیں لگی ہے، لیکن جس کو یہ ٹیسٹ آ جائے، جس کو یہ ذائقہ ایک مرتبہ پتہ چل جائے کیا کہہ رہا ہے اور کس طرح سے کہہ رہا ہے۔ یہ ابھی جو میں نے تراویح آپ کے ساتھ کچھ پڑھی ہے، تو یہ جو مولانا پڑھ رہے تھے مولانا اسد اللہ صاحب، میں ان کے لہجے کو سمجھ رہا تھا کہ یہ کس طرح سے پڑھ رہے ہیں۔ یہ مولانا یونس صاحب عالم دین ہے ماشاءاللہ، بڑے مضبوط، ان کو پتہ ہے، ذرا پوچھیں پتہ ہے انہوں نے کیسے پڑھا ہے؟ الیس اللہ یحکم الحاکمین، سورۃ التین کے آخر میں انہوں نے پڑھا، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ بتاؤ کہ اللہ حاکموں کا حاکم نہیں ہے؟ کیا اللہ بادشاہوں کا بادشاہ نہیں ہے؟ اب اس کو ایسے سلینگ لہجے میں نہیں پڑھنا ہے، الیس اللہ یحکم الحاکمین، کیونکہ مفسرین نے لکھا ہے کہ نماز میں بھی، اور یہ مسئلہ ہے صحابہ کی سنت ہے، جب امام یہ پڑھے تو پیچھے والوں کو چاہیے بلا وانا من الشاہدین، کیوں نہیں اے اللہ، اور میں اس کی گواہی دینے والوں میں سے ہوں کہ اللہ آپ سارے احکم الحاکمین اور بادشاہوں کے آپ بادشاہ، رب الارباب ہیں، حاکموں کے حاکم ہیں، آپ سے بڑے حکم اور آپ سے بڑی ملک، آپ سے بڑی حکومت اور آپ سے بڑی بادشاہت و سلطنت کسی کی بھی نہیں۔ یہ ہمارا المیہ ہے میرے پیارے بھائیوں، ہم نہیں سمجھتے قرآن کو۔ اچھا نہیں سمجھے، چلو یہ تو ایک بات ہو گئی، نہیں سمجھتے۔ پھر المیہ سے بڑھ کر المیہ یہ ہوا کہ حادثے کا احساس نہیں ہوا، یہ ہے سب سے بڑا دکھ، یہ ہے رنج، احساس ہی نہیں ہے، اور دنیا داری میں لگے ہوئے، اسی دنیا داری میں پھر مر رہے ہیں اور پھر قبروں میں پہنچ رہے ہیں اور یہ آنکھیں بند ہو رہی ہیں، اور پھر جا کر کے جب پتہ چلے گا اور جب احساس ہوگا پھر ٹائم ختم ہو جائے گا۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اس سے پیچھے اللہ نے کیا فرمایا؟ میں نے پیدا اس لیے کیا ہے، تم میں سے اچھا عمل کون کر کے میرے پاس آتا ہے۔ سورہ ملک میں اللہ رب العزت نے فرما رکھا ہے۔ اب چاہیے یہ کہ یہاں ایک لگ جائے پروجیکٹر ہے، اس پروجیکٹر میں کچھ کام نہیں ہونا چاہیے، ایک کام ہونا چاہیے، اور وہ یہ کہ پہلا سپارہ، اس کا پہلا صفحہ کھول دو، کوئی کسی مولوی، مفتی، کوئی ملائیت، کوئی بات، کوئی فرقہ، کوئی مسلک، کوئی اسکول آف تھاٹ، کوئی چکر نہیں، صرف اللہ کا قرآن۔ اور یہ بھی خدا را اپنے دماغوں سے ہم سب کو نکال دینا چاہیے کہ جب بھی کبھی کسی ہوٹل میں، کسی لاؤنج میں، گھر میں، شادی کی تقریب میں، کسی ٹاک شو میں، کسی ٹیبل ٹاپ پر، کسی اسمبلی، کسی پارلیمان، کسی ایوان، کسی بھی چار مہمانوں کے درمیان جب ہم یہ بات کرتے ہیں، بھائی سورہ انفال کی آیت نمبر 18 میں اللہ نے یہ فرمایا، فوراً دماغوں میں یہ بات آ جاتی ہے کہ مولویوں والی باتیں شروع ہو گئی ہیں، یہ مولویوں کی باتیں ہیں، مولویوں کا کلام ہے، مولویزم شروع ہو گیا۔ کیا باتیں ہوئی؟ قرآن مولویوں کے لیے آیا، قرآن کا صرف مولویوں سے تعلق ہے؟ یہ تو رگ میں مومن کے گھس جانے، پیوست کر دینے اور آنکھوں سے مشاہدہ کرنے اور دستور حیات بنانے اور وے آف لائف، زندگی کا ضابطہ کے طور پر جبرائیل امین اللہ کی طرف سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کلام کو لائے تھے۔ سبزی بیچنے والا اس کا اتنا محتاج ہے، حکمران اس کا اتنا محتاج ہے، وکیل، جج اور سیاستدان اور حکمران، ایک ایک بندہ، وہ کسان ہو، وہ بزنس مین ہو، وہ سیاستدان ہو، وہ تاجر ہو، وہ کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھتا ہو، وہ اتنا ہی قرآن کا مخاطب، محتاج اور ضرورت مند ہے جتنا ایک عالم اور ایک مفتی اور ایک مولوی۔ کچھ فرق نہیں ہے اس کے درمیان میں۔
لیکن نہیں، ہمیں یہ اپنے اندر اور یہ وہ بھار بھی نہیں پیدا ہوتا کہ میری عمر اس وقت فرض کرو 70 سال ہو گئی ہے، میری عمر 60 سال ہو گئی، 50 سال ہو گئی، 40 سال ہو گئی، میں سمجھوں تو صحیح، کچھ ٹائم تو میں نکالوں، کوئی علیحدہ تو بیٹھ جاؤں قرآن کریم کو لے کے کوئی گھر کے آنگن میں، کوئی علیحدہ کھولوں تو صحیح کہ اس آیت میں اللہ نے کیا فرمایا، اس میں کیا، اس میں کیا۔ اب پہلا سپارہ ہے، پہلا سپارہ، پہلا چیپٹر، پہلا سبق کھولیے۔ خدا کہہ رہا ہے منافقوں کو تم اندر کچھ رکھتے ہو باہر کچھ رکھتے ہو، تم سے زیادہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والا کوئی نہیں۔ تم سمجھتے ہو تم دوسروں کو دھوکہ دیتے ہو منافقوں کو، تم اپنے آپ کو، تو کوئی کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، ہر کوئی اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے۔ الا انہم هم السفہاء، تم جانتے نہیں ہو، تم دوسروں کو دھوکہ نہیں دیتے، تم اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہو۔ ایمان والا منافقت سے بچو، منافق مت بننا، نکال دو منافقت اپنے آپ سے، صاف ہو جاؤ منافقت سے۔ منافقت سے مجھے نفرت ہے، جہنم کے بدترین گڑھے میں جاؤ گے، مشرک سے بھی زیادہ سخت عذاب منافق کو ملے گا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کا جو سب سے نچلا گڑھا ہے اس میں منافق جائے گا۔ بس اب ذرا یہ یاد ہے، اب پہلے سپارے کے دوسرے صفحے پر ہم نہیں آئے، ہم آئے ہی نہیں ہیں ابھی تک۔ ہم پہلے سپارے کے کس پر ہیں؟ پہلے چیپٹر۔ اور اللہ رب العزت کیا کہہ رہے ہیں؟ منافقت، منافقت پر اللہ رب العزت نے اتنی ڈانٹ، اتنا سخت وعیدوں سے بھرپور لب و لہجہ۔ اب آ جائے ذرا ہمارے سیاستدان حضرات، کتنی منافقت چلتی ہے سیاست میں۔ ہماری عورتیں آ جائیں، خاندان کی عورتوں میں کتنی منافقت چلتی ہے۔ اب آ جائے ذرا بزنس مین، آپس میں بزنس کمیونٹی میں ہم کتنی منافقت کرتے ہیں۔ اب آ جاؤ پڑوس میں، کتنی منافقت ہم کرتے ہیں۔ خاندان، کمیونٹی، برادری، قوم، قبیلہ اتنی ہے، بھری ہوئی ہے۔ میرے دفتر میں ایک بندہ آئے گا، مجھ سے بات کا ہاتھ چھوڑے گا، دفتر سے بات نکلے گا، میرے بارے میں 4 باتیں کر کے جائے گا، اور میرے بارے میں نہیں، میں بھی یہی کروں گا اس کے لیے۔ شادی بیاہ پر ملیں گے، تقریب کے اندر ملیں گے، بہت اچھے انداز میں ملیں گے، جیسے ہی وہ اس اسپیس تک چلا جائے جہاں آواز نہ جائے، میں اس کے بارے میں بری باتیں کرنا شروع کر دوں گا۔ اندر کچھ ہے باہر کچھ ہے۔ پہلا سپارہ، پہلا صفحہ، پہلا رکوع، خدا تعالیٰ منافقت کے بارے میں یہ بات کر رہا ہے، اور وہ ہمارے اندر رچی بسی ہوئی ہے بات، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ کبھی ہم نے پہلے سپارے کے اس دوسرے پہلے رکوع کو الا انہم السفہاء، اس کے اوپر ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا۔ اب آ جائے دوسرے سپارے کی طرف۔ دوسرے پارے میں اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ، پوری آیت پڑھتے چلے جائیں۔ یہ جو گھر کے اندر اس زمانے میں عربوں کا رواج تھا، حج سے تو واپس آتا تو گھر کے پیچھے والے دروازے سے آتا، تو اللہ نے فرمایا یہ پیچھے اور آگے سے آنا، یہ کوئی نیکی ویکی نہیں ہوتی ہے۔ نیکی کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لاؤ، یوم آخرت پر ایمان لاؤ، فرشتوں پر ایمان لاؤ، اور اپنی ضرورت کے باوجود دوسروں پر مال خرچ کرو، یتیموں کا خیال کرو، مسکینوں کا خیال کرو، وعدے کو پورا کرو، صبر سے کام لو، خوشی ہو تو صبر، اور اگر برائی آئے تو صبر، یہ ہے اصل تقویٰ۔ اب یہ اللہ تعالیٰ صفات بیان کر رہے ہیں، اصل نیکی یہ چیز ہے۔ تو پہلے سپارے کے پہلے چیپٹر پہ پہلے صفحے میں کیا آیا؟ منافقت۔ دوسرے صفحے میں، دوسرے سپارے میں یہ آ گیا۔ اب آ جائے تیسرے پارے کی طرف۔ اب دوسرے پارے میں بہت ساری باتیں، لیکن اب وہ ساری باتیں نہیں ذکر کی جا رہی، یہ 3-4 باتیں ذکر کرتی ہیں۔ اب آ جائے تیسرے پارے کی طرف۔ تیسرے پارے میں اللہ رب العزت کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ بچ جاؤ سود سے، اس حرام خوری سے بچو، اور اگر تم سود سے نہیں بچتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ میں مٹا کے رہوں گا سود کو، جو فیکٹری، جو کارخانہ، جو خاندان، جو دکان بیاج اور سود پر استوار ہوگی، میں مٹاؤں گا۔ پیسے بنے گی وہاں پر، بیماریوں میں وہ پیسہ نکلے گا، جوان موت کا ایکسیڈنٹ ہو، کینسر جیسی وبائی بیماریاں، سخت ترین موذی مرض آئیں گے، اور تم تباہ ہو گے۔ یمحق اللہ الربا، سود
اب کسی کو سمجھ میں آ جائے نہ آئے تمہاری یہ نہیں، صدقے کو میں بڑھاؤں گا، صدقے کی میں نشو و نما کروں گا۔ اور میرا ایک اور آیت مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ الآیہ، 1 روپیہ خرچ کرتے ہو خلوص اخلاص کے ساتھ خرچ کرو، اس کی ایسی مثال ہے جیسے کسان زمین میں دانہ ڈالتا ہے، پھر وہ کومپل درخت اور پھر ایک بالی، پھر اس میں کئی سارے خوشے، پھر کئی بالیاں، پھر 1 روپیہ 700 کے برابر۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ بڑھا چڑھا کر دیتا ہے۔ اور کیا آ رہا ہے؟ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، دوسرے پارے میں، اے لوگوں حلال اور پاکیزہ غذا کھاؤ اور شیطان کے راستوں پر مت چلو۔ حلال حلال، اب اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، دیکھیں یہاں پر کیا فرمایا، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، حلال پاکیزہ طیب لقمہ اپنے منہ میں ڈالا کرو، حلال روزی، معاش اور روزگار حلال ہونا چاہیے، حرام نہیں ہونا چاہیے، اور شیطان کے راستوں پر مت چلو۔ اچھا، حلال کھاؤ، شیطان کے راستوں پر مت چلو، حلال کے فوری بعد شیطان کے راستوں کا تذکرہ کر دیا، اشارہ اس بات کی طرف کر دیا جیسے اندر غذا جائے گی ویسے اعمال باہر ظاہر ہوں گے۔ حرام کا حکم جائے گا، حرام کام آئیں گے سامنے، حلال حکم جائے گا، حلال کام آئے گا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا ہماری بہویں نہیں مانتی، بیٹیاں نہیں مانتی، ہمارے بیٹے نہیں مانتے، ہماری اولاد نہیں مانتی، تو 5 ٹائم میں پیچھے خرابی ہے۔ بچپن میں کس طرح کھلایا پلایا تھا، روزی کیسی ہے، معاش کیسا ہے، روزگار کیسا ہے، پیسہ تمہارے پاس کیسا آ رہا ہے۔ اب یہ دوسرا پارہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ تیسرے پارے میں اللہ رب العزت حلال روزی اور پھر سود سے بچنے اور صدقہ کرنے، انفاق فی سبیل اللہ، اس کا اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں۔ چوتھے پارے میں آ جائیں، تم میں سے ہر ایک پر یہ لازم ہے کہ بھلائی کی تعلیم و تلقین کرو اور برائی سے روکو، اور اگر تم دنیا کی قوموں پر غلبہ چاہتے ہو، بلائے تصبروا وتتقوا یاتوکم من فورہم، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں اللہ کی مدد دستیاب ہو قومی سطح پہ، اجتماعی سطح پر، انفرادی سطح پر، تو 2 چیزیں تمہارے اندر ہونی چاہیے، ایک صبر ہونا چاہیے، ایک تقویٰ ہونا چاہیے۔ اس کی مثال بدر ہے، بدر کے میدان میں اللہ رب العزت نے ایک جگہ پر آیا 3000 فرشتے، دوسری جگہ پر آیا 5000 فرشتے اللہ رب العزت نے اتار دیے، مگر کب؟ ان تصبروا وتتقوا، صبر، استقامت اور تقویٰ، خوف خدا، خشیت خدا ہوگی۔ اب یہ چوتھا سپارہ ہے۔ 5ویں سپارے کے اندر میاں بیوی کے احکام، چوتھے سپارے کے آخر میں وراثت کے احکام اللہ بیان فرما رہے ہیں۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ باپ مر گیا تھا اور مرے ہوئے 30 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، اس کا ترکہ تمام بہنوں میں، تمام بھائیوں میں اس چوتھے سپارے کے آخر میں بیان کرتا آیا کہ میراث سورہ نساء کے مطابق فوری تقسیم کرنا ضروری تھا۔ دادا یا نانا یا باپ یا ماں کے مرنے کے 3 دن کے بعد، 3 دن سوگ ہوتا ہے، اس کے بعد تمہیں تقسیم کرنا تھا۔ قلم کی سیاہی بھی اگر مرحوم کی تھی وہ بھی تقسیم ہونی تھی، اس کی ٹیبل پہ پڑی ہوئی جو ٹیبلٹ تھی، مر گیا ہے مرحوم، وہ بھی ایک ترکہ ہے۔ زمین، مہر کی رقم، اس کی جائیداد، کپڑے، برتن، پلاٹ، بینک بیلنس، جائیداد، چھوٹا بڑا ساز و سامان، اس کا ملکیتی کراکری کا سامان، اس کے تمام سوٹ اور کپڑے، ایک سے ایک چھوٹی بڑی چیز، وہ تمام شرعی قانون کے مطابق اس کے شرعی ورثاء میں تقسیم کرنا لازم تھا۔ سورہ نساء یہ کہتے ہیں۔ اچھا، اب آپ ذرا سوچیں، یہ صرف اور صرف ابتدائی 5 پاروں کی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، اور ان 5 سپاروں کی یہ والی باتیں آپ سمجھ لیں کہ یہ تو اس دورانیہ 15 منٹ میں 10 15 20 منٹ جو گفتگو اس میں یہ باتیں ہیں، پورے سپارے کی تو بات ہی نہیں ہے۔ ہر سپارے سے ایک ایک ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے لے لیا اور اس کو ذکر کر دیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے قرآن کو اس طریقے سے کب لیا ہے؟
کب لیا ہم نے قرآن کریم؟ ہم نے کیا کیا ہے؟ اللہ رب العزت یہ احکام دے رہے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں قرآن کریم کی آیتیں پڑھو اور چڑیل ہے تو اس کو نکالیں گے، جنات ہوں گے تو دم ہوگا، کشف ہوگا تو پھونک ہوگی، تو تعویذ ہوگا تو گڈھا ہوگا. یہ ہے اللہ رب العزت فرما رہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارہ، ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ. تیسرے پارے میں اللہ کہہ رہے ہیں مالی معاملات میں صفائی. یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، پوری کی پوری آیت. قرض دو گواہ مقرر کرو، لکھت پڑھت کرو، مالی معاملات صاف ہونے چاہیے. اصل تقویٰ مالیات کی صفائی ہے. حلال روزی کا اہتمام کرو، پڑوس کو کھانا کھلاؤ، بے وقان فقراء مساکین کا خیال کرو. تمہیں ایک سوشل ورکر داعی مسلمان ہونا چاہیے. تم اس طرح سے زندگی گزارو کہ مخلوق کے خدا کو تم سے راحت پہنچے. تم دوسروں کے کام آنے والے ہو. تم ضمانت کے اندر خیانت مت کرو. تم سود اور رشوت کا ارتکاب نہ کرو. اقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ، کٹ مر جاؤ مگر زکات ضرور ادا کرو. رمضان کے روزے اور نماز کا اہتمام ضرور کرو. قرآن یہ دستور حیات بے اخلاق دے رہا ہے. وعدے پورے کرو، منافقت سے بچو، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچاؤ. اور ہمارے ذہن میں کیا ہے؟ آیتیں پڑھو، فلانا مر گیا ہے، سفید رنگ کی چادریاں بچھاؤ، ایصال ثواب کر لو. وہ بھائی ایصال ثواب سے کوئی منع نہیں کر رہا. اگر شریعت کی شرائط کے مطابق تعویذ دم جھاڑ کو ٹھیک ہے، اس سے منع نہیں کیا جا رہا، وہ ایک جزوی فائدہ ضرور ہے. مگر بھائی اس میں تو کسی اسکول آف تھاٹ کا اختلاف نہیں ہے نا کہ قرآن دستور حیات ہے، ضابطۂ زندگی ہے. اس لیے وہ جو ابتدا میں نے بات عرض کی تھی کہ سب سے بڑا ہمارا المیہ اور مسئلہ یہ ہے ہم قرآن کو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھتے. یہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے. اب یہ رمضان کے دن چل رہے ہیں، اگر یہ بات سمجھ میں آ رہی ہو تو پھر اس کا ہر ایک کو اہتمام کرنا چاہیے. سورہ زمر کی آیت نمبر 23 میں اللہ رب العزت نے نہ صرف یہ کہ قرآن کریم پڑھنے کا بلکہ ایک آگے کا نقشہ کھینچا ہے. وہی جو میں نے کہا کہ ٹیسٹ، قرآن کے لفظوں کا ذائقہ، اس کا مزہ. اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم. اللہ نے سب سے حسین کلام نازل کیا. سب سے اچھی بات اللہ کی ہے. اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں سب سے اچھی بات میری ہے، میں نے سب سے اچھی بات نازل کی ہے، سب سے اچھا کلام میں نے نازل کیا ہے. جن کے دلوں میں ذرہ برابر ایمان ہوتا ہے جب وہ اس قرآن کو پڑھتے ہیں تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، ان کا بدن کانپ اٹھتا ہے، ان کے جسم پہ لرزہ طاری ہو جاتا ہے. جلود جلد کھال الذین یخشون ربہم، جو ذرہ برابر بھی خوف خدا خشیت خداوندی رکھتے ہو، ان کے بدن کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں، کبھی طاری ہو جاتی ہے، جسم پہ لرزہ طاری ہو جاتا ہے. اس لیے کہ وہ یہ قرآن کریم سنتے ہیں اور ان کے بدن کی یہ کیفیت ہوتی ہے. تو ہم تو امام صاحب سے، مؤذن صاحب سے، مسجد کے قاری صاحب سے، تراویح والے صاحب سے ہم تو سن رہے ہیں، ہمارے اوپر تو یہ کیفیت نہیں طاری ہوتی ہے. تو کیوں نہیں طاری ہوتی؟ اس لیے کہ ہم قرآن کا مطلب نہیں سمجھ رہے ہیں، اس کا ترجمہ نہیں سمجھ رہے ہیں. اور جن کو اللہ تعالیٰ یہ سمجھ دے دیتے، آپ سب تقریباً حرمین شریفین گئے ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہاں کی زیارات بار بار نصیب کروائے. وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ امام کعبہ، امام مسجد نبوی تراویح پڑھا رہے، پیچھے ہچکیاں ہوتی ہیں، سب رو رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کا معنی سمجھ رہے ہیں. اور جب وہ اس کا معنی سمجھ رہے ہیں، اس کو اپنی گھر کی لینگویج بنایا ہوا ہے، انڈر ڈیبیٹ کر رہے ہیں، دسترخوان پہ اس کا تذکرہ ہو رہا ہے، جگہ جگہ اس کا تذکرہ ہو رہا ہے. تو جب تک ہم اس کو کتاب برکت سے نکال کر، کتاب تلاوت سے نکال کر، کتاب ہدایت تک نہیں لے کر کے آئیں گے، جب تک ہم یہ سفر طے نہیں کریں گے، اس وقت تک ہمارے حالات بدلنے والے نہیں ہیں.
اور ایک اور بھی بڑا مسئلہ ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ جو قرآن کریم پڑھنا ہے یہ بچوں کا کام ہے، اپنے اپنے بچوں کے لیے قاری صاحب رکھ لو، مسجد میں بھیج دو، مدرسے میں بھیج دو، قرآن کریم بچوں کا ہے ہی نہیں۔ عجیب بات ہے، وہ تو بچے غیر مکلف ہے بھائی، جب تک کوئی بالغ نہیں ہوتا نماز بھی فرض نہیں ہے نا، تو وہ اگر قرآن نہیں پڑھے گا تو بچے پہ گناہ ہے؟ اس پہ تو گناہ ہی نہیں ہے، قرآن تو ہے ہی بڑوں کے لیے۔ تعلیم بالغاہ کا کئی سلسلہ وہ ہے ہی بالغاہ کے لیے بھائی۔ پولیس کے محکمے میں اس کے کورس جب تک نہیں ہوں گے، بزنس مینوں میں اس کے علیحدہ سے پروجیکٹر لگا کر کے کورس نہیں ہوں گے، سیاسی جماعتوں کے دفتر کے اندر جب تک نہیں ہوں گے، کسانوں میں جب تک نہیں ہوں گے، وکلاء پائلٹوں میں جب تک نہیں ہوں گے، تاجروں کی جماعت میں جب تک نہیں ہوں گے، ہمارے معاشرے اور سوسائٹی میں سدھار نہیں آ سکتا۔ یہ کمپین چلانے کی ضرورت ہے، گلی گلی کے اندر یہ ہے اصل کام کرنے کا۔ اور دوسری بات ایک اور بھی عرض کر دوں، جس دن ہماری گلی کوچوں میں قرآن کو ترجمے سے پڑھا جانے لگا، اس دن فرقہ واریت اپنی موت آپ مر جائے گا، فرقہ واریت کا جنازہ نکل جائے گا۔ اس لیے کہ قرآن کی ایک خاصیت یہ، قرآن بڑا ذہن بناتا ہے، مومن کا ذہن بہت بڑا بناتا ہے قرآن، بہت اونچا ذہن، بالا ذہن۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار کی بات، سمندروں کی بات، آبشار، دریا، سمندر، پھل، پہاڑ کے پھلوں کے ذائقے، ان کے ٹیسٹ، پہاڑوں کی رنگتیں، مختلف نباتات، جانور، انسان، پھر انسان کی اپنی باڈی، وَبِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تمہارے وجودوں میں خدا کی نشانیاں ہیں۔ اب ذرا مجھے یہ بتا دیں کہ جو یہ بالا، اونچی، اعلیٰ یہ ذہنیت رکھتا ہو، کیا وہ گلی کوچے کے اندر کسی سے چھوٹی موٹی جزوی باتوں پہ جھگڑے اور لڑائیاں کرے گا؟ کبھی بھی لڑائیاں نہیں کرے گا۔ فرقہ واریت کو ختم کرنے کا طریقہ قرآن کو ترجمے سے پڑھنا، میرے اندر تزکیہ اور اصلاح قرآن کو ترجمے سے پڑھنا، میرے مسائل کا حل قرآن کو ترجمے سے پڑھنا، سوسائٹی کی اصلاح قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا، انسانی جسم اور وجود کے اندر تبدیلی کا ذریعہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یہ ہے اصل ہمارا نسخہ کیمیا جس سے ہم دور ہو چکے ہیں۔ اور یا تو ہم ایک اینک لگائی ہوئی ہے، ہر چیز کو چونکہ مسلک کی اس میں دیکھنے کے آتی ہے، یا تو اس کو اس طرح سے دیکھیں گے، یا یہ ہے کہ اس کو مولوی حضرات کا کام سمجھ لیں گے، یا یہ ہے کہ حب الدنیا و کراہیت الموت۔ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ دنیا کی محبت اور موت سے نفرت، اس چیز نے اور دنیا کی چکا چوند نے ہمیں قرآن کریم سے غافل کر دیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہے پٹ رہے ہیں، پوری دنیا کے اندر ہم پٹ رہے ہیں، اور زوال کا شکار ہے اور پستی کا شکار ہے۔ صرف ایک ہی سبب ہے، قرآن کریم سے دوری۔ اور اگر تعلق قائم ہوتا بھی ہے قرآن سے، رسمیات کی حد تک، رمضان کی حد تک، اور رمضان میں تراویح کی حد تک، اور پھر وہ بھی صرف اور صرف دعا کی حد تک۔ اس کے علاوہ قرآن کریم کو کھولنے، اس کا ترجمہ پڑھنے اور اس کی آیتوں کا مفہوم جاننے کا دل کے اندر جذبہ تک نہیں پیدا ہوگا۔ میرے بھائیوں، یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ سنگین گناہ ہے جس کے ہم مرتکب ہو رہے ہیں، یہ بہت بڑی کوتاہی ہے، بہت بڑی غلطی ہے۔ ہم کیا کام کر رہے ہیں؟ ہم یہ کام کر رہے ہیں، کبھی ایک غلطی کو پکڑتے چھوٹی، کبھی دوسری کو، کبھی تیسری کو، اور بھائی جو بنیادی غلطی ہے اس کو پکڑ ہی نہیں رہے۔ کبھی میں بیان کروں گا پردے پر، پردہ ہونا چاہیے خواتین، کبھی میں بیان کروں گا روزے پر، کبھی میں بیان کروں گا نماز پر، کبھی میں بیان کروں گا جہاد پر، کبھی بیان کروں گا تبلیغ پر، کبھی میں بیان کروں گا حج پر، کبھی بیان کروں گا عمرے پہ۔ تو یہ سارے کے سارے احکام جہاں سے ڈھونڈ رہے، جو سرچشمہ کتاب ہے وہ تو قرآن کریم ہے، تو قرآن کی دعوت کیوں نہیں میں دیتا، اور قرآن کے حلقے میں کیوں نہیں لگاتا، اور میری مسجدوں میں قرآن کے درس کیوں نہیں ہوتے، اور میرے دفاتر کے اندر قرآن کریم کی بات کیوں نہیں ہوتی۔ اس لیے آج کی اس مجلس کے اندر برائے کرم ہم سب کو اپنے اللہ کے ساتھ
وعدہ کرنا چاہیے. وعدہ نہیں کر سکتے، عزم نہیں کر سکتے تو کم از کم ارادہ کریں کہ ہم قرآن کریم کو پڑھیں گے اور ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے. بتائیں کون کون اس کے لیے تیار ہے؟ کچھ نے تو ہاتھ کھڑے کیے، کچھ نے نہیں کیا. یہ چندہ چاہیے ہمیں، یہ والا چندہ ہے، یہ ووٹ چاہیے، یہ چندہ چاہیے، یہ پیسہ چاہیے. مال والا کرنسی والا پیسہ نہیں، قرآن کو ترجمے کے ساتھ سمجھ. اس کی کمپین آپ اپنے اپنے گھروں میں بھی چلائیں برائے کرم. اب آپ جائیں گے اپنے گھر کے اندر اپنے گھر کی خواتین سے بات کریں، فیکٹری میں جائیں گے وہاں بات کریں، آپ کسی کمپنی میں جائیں گے، کسی دکان پر جائیں گے، جاب پلیس پر جائیں گے، وہاں پر جا کر کے یہ کریں. اس سے تبدیلی آئے گی. ہمارے ایک بزرگ علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب لندن میں ہوتے تھے، فوت ہو گئے. انہوں نے ایک دن کہا کہ میرے پاس ایک انگریز آیا، اس نے آ کر کے کہا کہ مجھے جو ہے نا قرآن کریم دے دو. Give me the Holy Quran, your religious book. انہوں نے کہا میں نے قرآن کریم with translation، میں قرآن کریم دے دیا اور انگلش کا ترجمہ بھی دے دیا. تو وہ صاحب لے گئے انگریز. کچھ دنوں کے بعد علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ وہ آیا اور اس نے آ کر کے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے یہ میں نے پڑھ لی ہے، اب ذرا مجھے وہ والا قرآن دے دو جو تم لوگ پڑھتے ہو. اب وہ والا دے دو جو تم پڑھتے ہو. تو علامہ صاحب نے کہا کہ میں بڑا حیران ہو کر پوچھنے لگا کہ بھائی ہم بھی تو یہی پڑھتے ہیں، یہی قرآن ہم پڑھتے ہیں، یہی ٹرانسلیشن ہم کہتے ہیں. جو مسلمان جو لوگ پڑھتے ہیں جو قرآن وہ والا مجھ کو دے دو. تو اس نے کہا بھائی یہی پڑھتے ہیں. اس نے کہا نہیں، اس میں تو لکھا ہوا ہے وعدہ پورا کرو، تم وعدہ توڑتے ہو. اس میں لکھا ہوا ہے ملاوٹ نہیں کرو، تم ملاوٹ کرتے ہو. اس میں لکھا ہوا ہے مر جاؤ کبھی دھوکہ نہ دو، تم دھوکہ دیتے ہو. اس میں لکھا ہوا ہے جھوٹ نہ بولو، تم تحریری اور تقریری جھوٹ بولتے رہتے ہو. اس میں لکھا ہوا ہے منافقت نہ کرو، تم اوپر پیچھے اندر کچھ باہر کچھ. جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے چن کے تم اس کی مخالفت کرتے ہو. اب جو تم لوگ پڑھتے ہو وہ والا مجھے دو. اور میرے بھائیوں اس کا ایک بڑا سبب صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہی نہیں. ابھی کیا ہے عجیب، یعنی سنسی نہیں ہے، نیچر ہی نہیں ہے. ہمارے پاس خط لکھتے ہیں یا آ کر کے کہتے ہیں مفتی صاحب، مولانا صاحب، امام صاحب، قاری صاحب، یہ جو ہمارے بیٹے نا یہ بات نہیں مانتے، یہ بات نہیں مانتے، آپ ذرا ان کو کچھ کہہ دیں. اور عورتیں تو کہتی ہیں تعویذ دے دو. سبحان اللہ، یعنی کام نہیں کرنا، یہ نافرمان تعویذ دے دو تو وہ تعویذ کیا پیئیں گے، اس کے بعد بالکل یہ صحیح سالم ہو جائیں گے. کچھ لوگ کہتے ہیں یار نماز نہیں پڑھی جاتی، آپ جو ہے نا اس کے لیے کوئی پانی دم کر کے دے دو. یہ کیا بات ہے؟ اس کا پانی دم کرنے سے کیا تعلق ہے؟ نہ کرنے کا علاج کرنا ہے بھائی، سستی کا علاج چستی ہے. یہی تعویذ ہے، بیٹھ سے اٹھو، وضو کرو، جاؤ نماز پڑھو. ہم تو بدن دبا کر کے کام کروانے کے آدمی. اب وہ باپ وہ ماں کہتی ہے کہ اولاد نافرمان ہے. میرا سوال صرف یہ ہے کہ کیا آپ نے اپنے بیٹے کو وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا یہ آیت پڑھائی ہے؟ کیا اس آیت کی ٹرانسلیشن اپنے بیٹے اور بیٹی کو پڑھائی؟ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ عاجزی کے پروں کو اپنے والد کے سامنے جھکا کے رکھو. کیا یہ آیت آپ نے اپنی بیٹی اور بیٹے کو پڑھائی؟ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا اے جوانوں بیٹوں، تمہیں مانگنا بھی نہیں آتا، میں تم کو سکھاؤں گا طریقہ. میرے سے اپنے ماں باپ کے لیے یوں مانگا کرو. اے میرے رب، میرے بوڑھے ماں باپ کا اسی طرح شفقت اور رحمت کا معاملہ فرما جیسے شیر خاری کی حالت میں یہ میرا خیال کرتے تھے. اب بڑھاپے میں تو ان کا خیال رکھنا. فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا اف بھی مت کہو، چھڑکو بھی مت. تمہاری آواز باپ کے ساؤنڈ اور آواز سے اونچی نہ ہو جائے. سورہ اسراء کی یہ آیتیں آپ نے اپنے بیٹے کو پڑھائی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کسی نوجوان کی بدبختی کے لیے یہی کافی ہے کہ اس کا بوڑھا والد یا اس کی بوڑھی ماں اس سے بات کرنے سے پہلے اس کے مزاج اور موڈ کو چیک کرے کہ کیا میں اس سے یہ والی بات کروں یا نہ کروں. فرمایا یہ اس بیٹی اور بیٹے کی بدبختی اور ہلاکت کے لیے کافی. ماں باپ تمہارا موڈ دیکھیں گے،
ماں باپ تمہارا مزاج دیکھیں گے، ماں باپ انتظار کریں گے کہ اس کو برا نہ لگ جائے، تمہاری اوقات ہے، تم انتظار کرو کہ باپ کو برا نہ لگ جائے، امی جان کو برا نہ لگ جائے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے آج اولاد نافرمان بے روی کا شکار، تو یہ آیتیں کیوں نہیں پڑھائی؟ کیوں نہیں پڑھائی؟ تاجروں میں تجارت والی کو آیتوں کا کورس کیوں نہیں ہوا؟ جب تک ہم قرآن کو اس طریقے سے نہیں رہیں گے ہماری سوسائٹی میں سدھار نہیں آ سکتا۔ اب یہ رمضان آیا ہے، آج ہم اس ختم قرآن کی مبارک اور مقدس مجلس کے اندر یہاں بیٹھے ہیں۔ اب سب ساتھی برائے کرم اپنے اپنے طور پہ جو جہاں بیٹھا ہے عزم کریں، اپنے گھر والوں کو اس طرح، اب تو بہت آسان بھی ہو گیا ہے ماشاءاللہ ثم ماشاءاللہ، ہر شیب کے اندر قرآن کریم کا ترجمہ آ گیا ہے۔ ہمارے استاد و شیخ مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا ایک ترجمہ ہے، اس کا نام ہے آسان تفسیر۔ تفسیر اگر پڑھنی ہے اور اگر ترجمہ پڑھنا ہے، آسان ترجمہ قرآن، اس کا نام ہی آسان ترجمہ قرآن۔ وہ پڑھ لیں، پڑھیں، لیکن ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کریں۔ تلاوت کا ایک الگ مقام ہے۔ اچھا یہ بھی آخر میں عرض کر دوں، بعض لوگ جب یہ ہم زور دیتے ہیں تو بعض لوگ اس کا ایک غلط مطلب یہ نکالتے ہیں کہ بس تلاوت کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، اور پھر نعوذ باللہ غلط باتیں بھی یہ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ طوطے کی طرح رٹنے کا۔ ارے غلط بات ہے، تلاوت ایک مستقل چیز ہے، اس کا ایک مستقل ثواب، ابھی آپ لوگوں نے پڑھا ہے نا، مستقل ثواب ہے، وہ ایک الگ ہی بات۔ قرآن دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جس سے جس قسم کا تعلق رکھا جائے گا وہ تعلق عبادت بنتا چلا جائے گا۔ اس کا لکھنا مستقل عبادت، اس کا پڑھنا مستقل عبادت، اس کا سوچنا دماغ کی مستقل عبادت، اس کا زبان پر لانا یہ زبان کی مستقل عبادت، اس کے بارے میں غور و فکر کرنا دل اور دماغ کی مستقل عبادت ہے۔ حتیٰ کہ کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا تو کعبہ، والدین اور قرآن، یہ تین چیزیں ایسی ہیں ان کو دیکھنا آنکھوں کی مستقل عبادت ہے، یہ آنکھوں کی عبادت۔ ایک بزرگ نے فرمایا تھا کہ مت اس کی ناقدری کرو کہ بغیر سمجھے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرو کہ کوئی ایک تو جسم کا عضو ہے جو اس وقت بھی اللہ کی یاد کے اندر مصروف ہے، لہذا وہ ایک مستقل عبادت ہے، وہ درجہ اس کا مستقل ہے۔ لیکن جو اصل مقصود ہے تلاوت کے بعد پھر اس کا سمجھنا، اس کو ضابطۂ زندگی سمجھنا، اس کی آیتوں کا ترجمہ سمجھنا، اس کا معنی اور مفہوم سمجھنا، اور اس کی پلاننگ کریں، اس کی منصوبہ بندی کریں، فوری کریں اور ایمرجنسی کریں اور ہنگامی بنیاد پہ کریں، اور دنیا کے باقی کاموں کو نمبر 2 پہ رکھیں، اس کو پہلے نمبر پہ رکھیں، اور اسی رمضان سے اس کا آغاز کریں، اور آج اور کل سے اس کا آغاز کریں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت یہاں جن ساتھیوں نے ماشاءاللہ نمازوں کا، تراویح کا اہتمام کیا ہے، ان کی کاوشوں کو اپنے دربار میں اللہ تعالیٰ شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ہمارے ساتھی ہیں مولانا یونس صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے، ان کے لیے ڈھیروں دعائیں، ان کی برکت سے یہاں نمازوں کا ماحول بنا ہوا ہے۔ اور بھائی انیس خان قانی صاحب کو اور بھائی مصطفیٰ کمال صاحب کو تو ہر وقت ہم اس وجہ سے بھی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں کہ ان حضرات نے تو بہت عرصے سے یہاں تراویح کا، نمازوں کا، باجماعت نمازوں کا الحمدللہ اہتمام شروع کر رکھا ہے۔ اللہ رب العزت ان حضرات کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے، اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے۔ بھائی فاروق ستار صاحب کو اللہ تعالیٰ خوشیاں عطا فرمائے۔ یہ جو ماحول ہے قرآن کریم کا یہاں پر، یہ ماحول بڑا قابل تقدیر ہے، اور سچی بات تو یہ ہے کہ اس حوالے سے دوسری سیاسی جماعتوں کو ہم برحق برملا طور پر یہ کہہ سکتے ہیں، بجا طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ہر ایک کی ضرورت ہے، ہم سب اللہ کے محتاج ہیں، ہم سب اللہ کے قرآن کے محتاج ہیں۔ اور میں تو اکثر اپنے سیاسی دوستوں سے بھی کہتا رہتا ہوں کہ بھائی خدا کرے کہ ہر محکمے کے اندر، پارلیمان کے ایوان کے اندر بھی قرآن کے درس کا اہتمام ہونا چاہیے، انہیں پارلیمنٹیرینز میں سے کوئی کر لے اور پروجیکٹر کی مدد سے ہو۔ ہم عجیب، ہماری تھنکنگ ہے، عجیب سوچ ہے، ہم سوچتے ہیں خارجہ پالیسی، دفاعی پالیسی، خزانہ کی پالیسی، ہم بڑے شہسوار ہیں، ہماری بات ہے وہ بھائی پہلے اللہ کے کلام سے تو رہنمائی لے لو، اور یہ مولوی کسی کا معاملہ نہیں ہے، میرا اور آپ کے ایمان کا معاملہ ہے، میرا براہ راست اللہ کے ساتھ ایک تعلق ہے، میرا براہ راست اللہ کے قرآن کے ساتھ تعلق ہے۔ جتنا مسجد کے امام کو قرآن ٹارگٹ اور مخاطب کرتا ہے اتنا ایک سیاستدان کو مخاطب کرتا ہے۔ کچھ 1%
کسان کو، ایک وکیل کو، ایک پائلٹ کو، ایک جج کو، ایک تاجر کو، ایک بزنس مین کو، ہر قسم کے فرد کو، ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والا فرد اتنا ہی محتاج، اتنا ہی ضرورت مند، اتنا ہی قرآن کا ٹارگٹ، اتنا ہی قرآن کا مخاطب، اور پھر اس سے آگے بڑھ کر وہ اتنا ہی قرآن کا مبلغ و ترجمان اور داعی ہے جتنا ایک مسجد کا امام اور ایک قرآن کریم کا حافظ ہوا، جتنا ایک عالم دین ہوتا ہے۔ خدا را اس غلط سوچ سے نکل جانا چاہیے کہ قرآن کا کسی مولوی اور داڑھی ٹوپی کے ساتھ تعلق تعلق ہے، اور بس ہر کسی ایسا نہیں ہے۔ اسی سوچ نے بیڑا غرق کیا ہے، اسی سوچ نے ہمیں تباہ و برباد کر دیا ہے۔ 4 بندے جب بیٹھ کر کے کہہ رہے ہوں گے سورہ بقرہ کے آیت نمبر 85 میں اللہ نے کیا رکھا، کیا کیا فوری طور پر یہ یار یہ تو مولویوں والی باتیں شروع ہو گئی، یہ تو مفتیوں کی باتیں شروع ہو گئی، کیا مطلب، کیا بات ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا آپ کی ضرورت نہیں ہے قرآن آپ کے لیے نہیں آیا؟ کیا آپ قرآن کے محتاج نہیں ہیں؟ قبر میں آپ سے سوال نہیں ہوگا؟ کیا آپ کے اور کسی اور کے درمیان میں کوئی حد فاصل ہے؟ براہ راست میں اللہ کا بندہ ہوں، وہ میرا معبود ہے، میں عابد ہوں، میں مخلوق ہوں، میرا خالق ہوں، میں مرزوق ہوں، میرا رازق۔ اس نے دستور حیات کے طور پر یہ قرآن میرے لیے نازل کیا ہے۔ مجھے اپنی آنکھوں سے دیکھنا، اپنی زبان سے پڑھنا، دل دماغ سے اس کو سوچنا ہے۔ میرے لیے اترا ہوا ہے یہ کلام، میرے احوال ہے اس کے اندر، میری ترجمانی ہے، میرے دل کی بات ہے، میرے سارے کے سارے مرضوں کو نکالنے کے لیے ہے، مجھ سے منافقت کو نکالنے کے لیے ہے۔ مجھے کہہ رہا ہے کہ وعدے کو پورا کرو، مجھے کہہ رہا ہے آواز صحیح رکھو، مجھے کہہ رہا ہے گالیاں گلوچ نہ لاؤ، مجھے کہہ رہا ہے دھوکہ نہ دو، مجھے براہ راست اللہ مجھ سے مخاطب ہے، جبرائیل میرے لیے آیا ہے۔ اس طریقے سے جب تک ہم قرآن کو نہیں دیں گے اس وقت تک ہماری اصلاح نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت اسی لمحے کے اندر ہمیں اس بات کا عزم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے بھائی مولانا اسد اللہ صاحب کو مبارکباد، اور یہاں کے تمام ساتھیوں کو بھی بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم انا نسألک ایمانا کاملا، یقینا صادقا، رزقا واسعا، علما نافعا، عملا صالحا، توبة قبل الموت، والعفو عند الحساب، والفوز بالجنة، والنجاة من النار، یا عزیز یا غفار۔ اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور، واعف عنا يا كريم، واعف عنا يا ارحم الراحمين۔ اللهم اجعلنا نخشاك حتى نراك ابدا حتى نلقاك، واسعدنا بتقواك ولا تشقنا بمعصيتك، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، یا اللہ قرآن کریم کے بارے میں اب تک جو ہم نے اجنبیت کا رشتہ رکھا ہے، اللہ اس سنگین جرم کو معاف فرما، یا اللہ اس کوتاہی کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے اس سنگین ترین غلطی کو معاف فرما، یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما، یا اللہ ہم تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما، یا اللہ ہمیں معافی عطا فرما، یا اللہ بخشش عطا فرما، مغفرت عطا فرما، یا اللہ جو قرآن کریم پڑھا گیا اسے اپنے دربار میں شرف قبولیت عطا فرما، پڑھنے والے کے پڑھنے اور سننے والوں کے سننے کو قبول و منظور فرما، یا اللہ اس قرآن کو ہمارے لیے سفارشی بنا، یا اللہ عذاب قبر کو دور کرنے کا ذریعہ بنا، بخشش و مغفرت کا ذریعہ بنا، اے اللہ رحمت کا ذریعہ بنا، ہمارے اوپر فضل، انعام، شفقت، کرم اور احسان کا معاملہ فرما، یا اللہ پڑھنے والوں کے پڑھنے میں، سننے والوں کے سننے میں جو غلطی کوتاہی رہ گئی ہو محض اپنے فضل و کرم سے معافی عطا فرما، یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے معافی عطا فرما، اے اللہ اس قرآن کریم کی برکت سے اس جگہ میں یہاں کے رہنے والوں نے اور یہاں آنے جانے والوں کی زندگیوں میں برکت عطا فرما، جتنے حاضرین مجلس بیٹھے ہیں اللہ ہم سب کی عمروں میں برکت عطا فرما، ہماری زندگیوں میں برکت عطا فرما، اے اللہ سلامتی والی زندگی عطا فرما، عافیت والی ہم سب کو عمر دراز عطا فرما،
نیکیوں والی زندگی عطا فرما، روحانیت والی زندگی عطا فرما، تقوی والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ خوف خدا اور خشیت خداوندی والی، اے اللہ تجھ سے ڈرنے والی زندگی عطا فرما، حلال و حرام کی تمیز کرنے والی زندگی عطا فرما، قرآنی صفات کو اپنی زندگی کے اندر رچانے بسانے کی ہمت، طاقت اور توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قرآن نے جن چیزوں سے ہمیں منع فرمایا ہے اللہ ان سے احتراز و اجتناب کی توفیق عطا فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ۔ ہماری سب سے بڑی ضرورت اور تمنا یہ ہے اے اللہ تو ہمارے گناہ معاف فرما یا اللہ، ہمارے گناہ معاف فرما یا اللہ، ہمارے گناہ معاف فرما یا اللہ، ہماری لغزشوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرما یا اللہ، امت مسلمہ کے احوال درست فرما یا اللہ، عالم اسلام کو عزت و شوکت عطا فرما اے اللہ، عالم اسلام کو عزت و شوکت عطا فرما، اخوت اور بھائی چارہ عطا فرما، باہمی اتفاق و اتحاد عطا فرما، محبتیں عطا فرما، ایک دوسرے کے لیے راحت کا ذریعہ بننے کی توفیق عطا فرما، ہمت اور طاقت کا ذریعہ بننے کی توفیق عطا فرما یا اللہ۔ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما یا اللہ، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما یا اللہ، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما یا اللہ، وہاں کے بچوں کی حفاظت فرما یا اللہ، فلسطینی بچوں کی حفاظت فرما یا اللہ، فلسطینی ماؤں کی حفاظت فرما یا اللہ، فلسطینی بوڑھوں کی حفاظت فرما، وہاں کے جوانوں کی حفاظت فرما، وہاں کے مساجد و مدارس کی حفاظت فرما یا اللہ، غزہ کی پوری حفاظت فرما، اوپر سے نیچے سے دائیں سے بائیں سے وہاں کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما، وہاں کے مسلمانوں کی مدد فرما اے اللہ، وہاں کے مسلمانوں کی مدد فرما یا اللہ، وہاں کے مسلمانوں کی مدد فرما یا اللہ۔ اس رمضان و قرآن کی برکت سے ان کی مدد و نصرت فرما، ان کے نشانے درست فرما، ان کے اعصاب مضبوط فرما اے اللہ، ان کے جسموں کی حفاظت فرما اے اللہ۔ ہم سب کو اور پورے عالم اسلام کو ان کی مدد کی توفیق عطا فرما، انہیں فتح اور کامرانی عطا فرما اے اللہ، انہیں فتح اور نصرت عطا فرما یا اللہ۔ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما یا اللہ، ان کی مدد فرما یا اللہ، ان کی مدد فرما یا اللہ، ان کی کامل حفاظت 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 فرما۔ عرب حکمرانوں کو، سارے مسلم حکمرانوں کو ان کی مدد کی ہمت، طاقت اور توفیق عطا فرما یا اللہ، ہمت، طاقت اور توفیق عطا فرما یا اللہ، ہمت، طاقت اور توفیق عطا فرما یا اللہ۔ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین کی بخشش فرما یا اللہ، ہمارے والدین کے والدین کی بخشش فرما، ہمارے دادا دادی نانا نانی کی کامل بخشش و مغفرت فرما یا اللہ۔ حاضرین مجلس میں جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما اے اللہ، تندرستی عطا فرما، صحت عطا فرما یا اللہ، ہر قسم کے مریضوں کو شفا عطا فرما یا اللہ۔ ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں اللہ، ان کو شفا عطا فرما اے اللہ۔ خاندان دوست و احباب میں جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما یا اللہ۔ پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کو ترقی عطا فرما اے اللہ، استحکام عطا فرما، اس کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت فرما اے اللہ، اس کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت فرما یا اللہ۔ حرمین شریفین کی حفاظت فرما اے اللہ، عالم اسلام کی حفاظت فرما، عالم اسلام کو ایک دوسرے کے لیے مضبوطی، طاقت اور ہمت، جرأت اور شجاعت اور اخلاقیات میں ایک دوسرے کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما، سارے مسلم ممالک کو ایک دوسرے کا دست بازو بننے کی توفیق عطا فرما یا اللہ یا اللہ۔ جن ساتھیوں نے یہاں قرآن کریم پڑھنے پڑھانے تراویح و نمازوں کا ہمیشہ اہتمام کیا ہے، اب بھی اہتمام کیا اے اللہ، ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما، ان کی عمروں میں برکت عطا فرما یا اللہ۔ جن کی جو کاوشیں انہیں اپنے دربار میں شرف قبولیت عطا فرما یا اللہ۔ یہاں جتنے بھی حاضرین مجلس بیٹھے ان کے دلوں میں جو تمنائیں ہیں، جو آرزویں ہیں اے اللہ، تمام جائز مقاصد حسنہ میں کامیابیاں عطا فرما، تمام جائز مقاصد حسنہ میں کامیابیاں عطا فرما اے اللہ اے اللہ اے اللہ۔ ہمارے احباب، ہمارے دوست جو ہم سے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں اے اللہ، ان سب کے حق میں بھی دعاؤں کو قبول فرما
اے اللہ ان کی تمناؤں کو پورا فرما، ہمیں قرآن کے ساتھ فہم والا، سمجھنے والا، ترجمے والا تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرما، نمازوں کا پابند بنا، فرائض اور واجبات کی پابندی کی توفیق عطا فرما، فرائض اور واجبات کی پابندی کی توفیق عطا فرما، حرمین شریفین کی زیارتیں بار بار نصیب فرما، یا اللہ ہمارے گھر والوں کی زندگیوں میں برکت عطا فرما، ہمیں رزق حلال عطا فرما، طیب اور پاکیزہ رزق عطا فرما، ہمیں سہولت والا، آسانی والا معاش عطا فرما، اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کے تمام گناہوں کو معاف فرما، اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انا نعوذ بک من شر ما استعاذک من عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ